الحمدللہ تمام تعریفیں رب کریم کی ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے، جو تمام موسموں کا مالک ہے، تمام جانوں کا مالک ہے، زمین و آسمان کا مالک ہے، اور جس کے بغیر کوئی چیز اپنی مرضی نہیں کر سکتی، اسی کی مرضی کے ساتھ یہ پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے، اسی کی ہی بادشاہت ہے، اسی کا ہی سب کچھ ہے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین دن جمعہ کا دن ہے، بہترین دن جمعہ کا دن۔ اور جمعہ کے دن جو ہمارے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا، اور جمعہ کے دن ہی ان کا انتقال ہوا، اور جمعہ کے دن قیامت برپا کی جائے گی، اور جمعہ کے دن ہی حضرت آدم کی دعا قبول ہوئی، یعنی توبہ قبول ہوئی۔ تو بیٹے بڑا ہی افضل ترین تمام دنوں کے اندر افضل دن جو ہے جمعہ کا دن ہے، تو اس کے اندر زیادہ سے زیادہ دعائیں کیا کرو۔ اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے کہ جمعہ والے دن ایک ایسی گھڑی ہے، ایسا وقت ہے جس میں دعا رد نہیں کی جاتی، وہ جمعہ سے پہلے ہے یا جمعہ کے بعد ہے۔ اور اللہ نے قرآن پاک کے اندر سورۃ الجمعہ نازل فرمائی ہے، اور مومنوں سے ایمان والوں سے کہا ہے اپنے کام کاج چھوڑ کے جب اذان کا وقت آ جائے، جمعے کا ٹائم ہو جائے، اپنے کام کاج چھوڑ کے مسجد کی طرف دوڑ لگا دو، سارے کام کاج کاروبار بند کر دو اور مسجد کی طرف چلے جاؤ، جمعے کی نماز ادا کرو، نماز ادا کرنے کے بعد پھر زمین پر پھیل جاؤ، اور بہترین اللہ ہی رزق دینے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی رزق دیتا نہیں ہے۔ تو بیٹے جمعہ والے دن زیادہ دعائیں کیا کرو، زیادہ سے زیادہ دعائیں کیا کرو، درود ابراہیمی زیادہ پڑھا کرو، بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو درود پڑھنا بھول گیا جنت کا رستہ بھول گیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر کا فرمان ہے جس نے ایک دفعہ درود پاک پڑھا مجھ پر، اللہ اس پہ 10 رحمتوں کا نزول کرتا ہے۔ دوسری حدیث کے اندر اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو بندہ ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھتا ہے، درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی 10 خطاؤں کو معاف کرتا ہے، اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے، اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اتنی فضیلت ہے۔ پھر پیارے پیغمبر نے فرمایا جو بندہ صبح 10 دفعہ اور شام کو 10 دفعہ درود مجھ پر پڑھتا ہے، انشاءاللہ قیامت والے دن میں اس بندے کی شفاعت کروں گا۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کے اندر منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا آمین، پھر دوسری پہ رکھا پھر کہا آمین، تیسری پہ رکھا پھر کہا آمین۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آج آپ نے آمین کہا، کبھی ہم نے پہلے نہیں سنا۔ تو آپ نے فرمایا جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تھا تو جبریل آئے، انہوں نے کہا تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کے روزے نہ رکھ سکا، یعنی اپنے آپ کو بخشا نہ سکا۔ تو میں نے کہا آمین۔ جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر جبریل نے فرمایا تباہ ہو گیا شخص، برباد ہو گیا وہ شخص جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور مجھ پر درود نہ پڑے۔ تیسری سیڑھی پہ جب اللہ کے پیغمبر نے پھر قدم، پھر جبریل آئے اور انہوں نے کہا تباہ ہو گیا وہ شخص، برباد ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے بوڑھے والدین کو پایا اور ان کی خدمت نہ کر سکا۔ تو میں نے کہا آمین۔ اب دیکھو جو آمین کہہ رہا ہے تمام انبیاء کا سردار ہے، اور جو کلمات اللہ کے پیغمبر کو سکھا رہا ہے، بتا رہا ہے، وہ تمام فرشتوں کا سردار ہے۔ تو اس دعا میں کوئی ڈاؤٹ ہے، کوئی رد ہو سکتی ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا آمین، پیچھے کہا آمین 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 3 دفعہ فرمایا ہے۔ تو بیٹے رمضان کا مہینہ ماشاءاللہ آ رہا ہے، آمد ہے، ہمیں خوشی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ کچھ لوگوں کے منہ بنے ہوئے ہیں، اب روزے آ گئے، آج 25 رجب ہے، ایک مہینہ 5 دن رہ گئے ہیں، تو الحمدللہ روزوں کی آمد ہے، بخشش کا ایک ذریعہ آ رہا ہے، تو انشاءاللہ سب بندے روزے رکھیں گے۔ تو اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کر دیے گئے تاکہ تم پرہیز متقی بن سکو۔ تو یہ ایک بخشش کا ذریعہ آ رہا ہے مہینہ، تو جو روزے نہیں رکھتا وہ بندہ بے سکون ہے، وہ زیادہ بے سکون ہے۔ جس بندے نے روزہ رکھا ہوا ہے بڑا سکون ہے، یہ خفیہ عبادت ہے،
چھپی ہوئی بات ہے، مخفی۔ تو اس لیے میرے بچے روزے آ رہے ہیں، اس کی آمد ہے، آپ لوگ روزے تسلی کے ساتھ رکھیں اور کہیں یا اللہ، دعا کریں اللہ مجھے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ میرے لیے ثانیہ پیدا فرما، اللہ مجھے صحت عطا فرما۔ انشاءاللہ ہم روزے رکھیں گے نا انشاءاللہ۔ بیٹے بخشش کا ایک ذریعہ آ رہا ہے، تو یہ میلہ لوٹ لو، شاید نیکسٹ آگے زندگی میں نہ آ سکیں۔ تو یہاں ابھی تو پتہ نہیں، پل کا پتہ نہیں ہے کہ ہمیں یہ نصیب ہی ہونا ہے مہینہ کے نہیں، کیونکہ پتہ تو ہے ہی نہیں، کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ میں بھی یہ بھی رکھوں گا، اگلے بھی رکھوں گا، اگلے بھی رکھوں گا، اس طرح نہیں۔ یہ ایک بالکل غلط بات ہے کہ آپ کو زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں کس وقت زندگی ختم ہو جانی ہے۔ تو اس لیے بیٹے کوشش کریں، آپ نیت کریں کہ رب کریم مجھے روزوں کا مہینہ عطا فرما، میں روزے رکھوں گا انشاءاللہ۔ یہ خفیہ عبادت ہے، اللہ نے اس عبادت کی بڑی فضیلت رکھی ہے۔ اللہ فرشتوں سے کہتا ہے جب ساری عبادات رب کریم جمعرات اور سوموار کو نامہ مال بندے کے پیش کیے جاتے ہیں، اللہ دیکھتا ہے، تو روزے والا کھانا فرشتوں سے کہتا ہے اس پہ نہ کچھ لکھو، اس کا اجر میں لکھوں گا، اس کا اجر میں دوں گا۔ کیوں فرشتوں، تم نہیں لکھ سکتے، میں لکھوں گا اس کا اجر کتنا ہے روزہ، میری وجہ سے وہ بندہ بھوکا پیاسا رہا ہے شام تک، تو میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ تو بیٹے روزے آ رہے ہیں، انشاءاللہ ہم سب روزے رکھیں گے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے لیے ثانیہ پیدا فرمائے۔ تیسری جو ہے بات وہ ہے کہ بوڑھے والدین کو پایا اور ان کی خدمت نہ کر سکا، تو بیٹے آپ کے والدین کا ان کا کہا مانے۔ کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے والدین کی نافرمانی، ٹھیک ہے؟ تو والدین کی نافرمانی نہ کرو، ان کا ادب کرو، وہ بڑھاپے کی حالت میں ہے یا جوانی کی حالت، ان کے سامنے اونچا نہ بولو، ان کی خدمت کرو، تواضع کرو، ان کی دیکھ بھال کرو، انشاءاللہ اللہ آپ کے لیے ثانیہ پیدا کر دیں گے، اللہ آپ کے لیے تمام مسلمانوں کے لیے ثانیہ پیدا کر دیں گے۔ تو اس پاکستان کے لیے بھی آپ دعا کریں، اللہ اس خطے کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے لیے تمام مسلمانوں کے لیے ثانیہ پیدا فرمائے۔ یہ جو پاکستان ہے تو ہم ہیں، اگر پاکستان نہیں تو ہم بھی نہیں ہیں، تو پاکستان ہے تو ہم ہیں، ہمارا وجود ہے، ہماری یہ مٹی ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اللہ اس کے بشندگان کی حفاظت فرمائے، اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور تمام مسلمانوں کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ تو بیٹے جمعہ والے دن زیادہ سے زیادہ درود ابراہیمی پڑھا کرو، زیادہ سے زیادہ، انشاءاللہ یہ ایک بخشش کا ذریعہ ہے، بخشش کا۔ قیامت والے دن اللہ کے پیغمبر کے وہ بندہ زیادہ قریب ہوگا جو زیادہ درود ابراہیمی پڑھتا ہے، زیادہ درود پڑھتا ہے۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ جمعہ والے دن باوضو رہا کریں اور زیادہ سے زیادہ درود ابراہیمی پڑھا کرو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے لیے ثانیہ پیدا فرمائے، اللہ ہماری بخشش فرمائے، اللہ تمام مسلمانوں کی بخشش فرمائے، جو دنیا میں ہیں، جو دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ ان کی بھی بخشش فرمائے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔